فتح کسے کہیں گے آپ؟ لوگوں کی فتح ہماری فتح ہوگی۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جنوری میں ہو رہے ہیں؟ نگران حکومت کے پاس الیکشن کمیشن کی نگرانی کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے۔ کہ آپ کا ذاتی اوپینین اور ریاستی اوپینین آپس میں متصادم ضرور ہے؟ اس وقت جو ریاستی موقف ہے میرا ذاتی موقف بھی وہی ہے۔ نواز شریف کے استقبال کی کیا تیاریاں؟ جو ملک کا آئین اور قانون کہے گا اسی طرح سے ہوگا۔ کیا نواز شریف کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جناب السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ کو وی نیوز ایکسکلوسیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ نگران وفاقی وزیر اطلاعات جناب مرتضیٰ سولنگی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں، وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ کو اپنے آفس میں دیکھ کے۔ بہت سے سوالات ان سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چونکہ آپ کو ذاتی حیثیت میں بھی جانتا ہوں، آپ اداکاری سے، فنون لطیفہ سے بھی آپ کی دلچسپی رہی، صحافت سے بھی تعلق رہا اور پھر سیاست۔ اس سفر کیسا لگا؟ یہ سفر اردو میں بھی رہا ہے اور انگریزی میں بھی رہا ہے۔ زندگی بھر جو ہے وہ نئے کام کیے ہیں، نئے تجربے کیے ہیں۔ یہ ایک نیا تجربہ ہے، یہ ایک نیا رول ہے۔ تو زندگی بھر ہم نے کھیل کھیلے ہیں، یہ نیا کھیل ہے اور یہ ایک نیا کردار ہے۔ اس کھیل میں شکست کے امکانات ہیں یا فتح کے؟ دیکھیں، جب آپ لڑنے جاتے ہیں تو شکست کے لیے لڑنے نہیں جاتے، آپ جیتنے کے لیے لڑنے جاتے ہیں۔ اوکے۔ اور بہت ساری جو جنگیں ہوتی ہیں ان کے اندر چھوٹے مارکے آتے ہیں، کبھی پسپائی ہوتی ہے، کبھی آپ کی جو رفتار ہے وہ سست ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، لیکن جو منزل ہے وہ اہم ہے۔ اور ہم اس لڑائی میں شکست کے لیے نہیں آئے۔ زبردست۔ فتح کسے کہیں گے آپ؟ لوگوں کی فتح ہماری فتح ہوگی۔ زبردست۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بنیادی کام، آپ کی اور آپ کی حکومت کا الیکشن کروانا ہے۔ ایک نگران وزیر اطلاعات کے حیثیت سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جنوری میں ہو رہے ہیں؟ مجھے الیکشنز کا اتنا ہی یقین ہے جتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں عمار مسعود سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ کیا آپ کو تاریخ کا بھی یقین ہے یا صرف الیکشن کا یقین ہے؟ تاریخ دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں ان سے مسلسل رابطے میں ہوں جس دن سے میں نے حلف اٹھایا اس دن سے، اور کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں ہوتا جب میرا ان سے ایکچولی یا ورچولی، فزیکلی یا ورچولی رابطہ نہ ہوتا ہو۔ تو مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر مکمل اعتماد ہے، ان کی صلاحیت پہ، ان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے، اور ابھی تک جس طرح سے وہ چل رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جس تاریخ کو بھی الیکشن کا اعلان کریں گے اس دن الیکشن ہوں گے۔ آپ نے یقین ان سے سوال پوچھا ہوگا کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں، تو تاریخ کے اعلان میں تعامل کیا ہے؟ میں نے بالکل نہیں پوچھا کہ آپ تاریخ کا اعلان کب کریں گے۔ اوکے۔ ان سے پوچھ گاچھ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اوکے۔ ان کا اختیار ہے کہ ہم سے پوچھ گاچھ کر سکیں، ٹھیک، ہماری نگرانی کر سکے۔ نگران حکومت کی نگرانی کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، نگران حکومت کے پاس الیکشن کمیشن کی نگرانی کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ پیپلز پارٹی اچانک کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، کس سے تقاضا کر رہے ہیں اور کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ میرے خیال میں یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جیسے دوسری جماعتیں ہیں، اور کیونکہ ہم عملاً الیکشن کے ایک فیز سے گزر رہے ہیں، یہ چند مہینوں کی بات ہے کہ یہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، تو عملاً ایک الیکشن کا ماحول موجود ہے، اور الیکشن کے ماحول میں کسی بھی جماعت اور اس کی قیادت کو
किसी भी अहम मसले पर अपना मौक़िफ़ देने की आज़ादी है, तशवीश का इजहार करना, शिकायत करना, अपने मसाइल बयान करना, ये उनके जमहूरी, सियासी, कानूनी हुकूक में शामिल है। तो और इस मुल्क में मीडिया भी आज़ाद है, अदालतें भी आज़ाद हैं। इसी वजह से आप उनकी एक शिकायत का हवाला दे रहे हैं। अगर पाबंदी होती तो आप उनकी इस शिकायत का हवाला न देते। मेरे ख़्याल में तमाम सियासी जमातों को, जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं, उनको बराबर मौक़े हासिल हैं और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत इसको यकीनी बनाएगी। जब आप तमाम सियासी जमातों का जिक्र कर रहे हैं तो क्या आप इसमें तहरीक इंसाफ को भी शामिल कर रहे हैं, जिसके सरबराह इस वक्त जेल में हैं, जिसके बहुत सारे सियासी रहनुमा कभी गायब हो जाते हैं, कभी किसी मीडिया शो में अपीयर होते हैं, जिसके हवाले से एक बाकायदा मुहिम चल रही है, जल्द से जुलूस नहीं वो कर पा रहे, तो क्या आप तमाम सियासी जमातों के जो राइट्स हैं उसमें तहरीक इंसाफ के राइट्स भी गिन रहे हैं? आखिरी बार जो मैंने चेक किया था, PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और उसके उतने ही। ये आपने 9 मई से पहले चेक किया था बाद में? मैं हर रोज़ चेक करता हूँ। मेरी जो मालूमात है, और ख़ास तौर पर 17 अगस्त के बाद जब से हमारी काबीना की तश्कील हुई है, उसके बाद ज़्यादा मैंने गौर से देखा है, क्योंकि अब ये मेरी ज़िम्मेदारियों में भी शामिल हो गई है। तो मेरी नज़र में ये तमाम जो सियासी जमातें हैं, PTI समेत, उन सब के बराबर के हुकूक हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि जी उनके कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग जो है वो छुपे हुए हैं या कुछ लोग जो है वो गिरफ़्तार हैं, तो आप पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है जिनकी तारीख़ पर नज़र है, माज़ी बईद भी और माज़ी करीब भी। आपके इल्म में है कि 2018 में भी कुछ इंतखाबात हुए थे और उसमें कई जमातों के अफराद, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग थे जो कि जेलों में थे, जी बिल्कुल, जिनको सज़ाएं भी हुई थी। लेकिन ये आपके इल्म में है कि 2018 के इंतखाबात के नतीजे में, बावजूद इस बात के वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली मुस्लिम लीग नून को, लेकिन वो एक बड़ी जमात के तौर पर पार्लिमान में मौजूद थी। तभी तो जब तहरीक अदम एतमाद हुआ तो वज़ीर आज़म उनका बना। सही। तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई अनोखी अनहोनी बात तो नहीं है। लेकिन 2018 में जो मुस्लिम लीग नून पर अताब आया था उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट थी। 2023 में तहरीक इंसाफ पे जो अताब आया उसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे ख़्याल में उसके ज़िम्मेदार जो लोग इस वक्त अदालतों में हैं या जेल में हैं, उनसे पूछना चाहिए। और ज़्यादा आपको जवाब उन कानूनी इदारों और अदालतों से मिलेगा जिनके केसेस के थ्रू वो चल रहे हैं, क्योंकि ये केसेस वो नहीं हैं जो कि निगरान हुकूमत ने बनाया हो। इमरान रियाज खान वापस आए, आपने मुबारकबाद दी उन्हें? जी, मेरा उनसे अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। सही। और अगर मेरा राब्ता होगा तो वो फ़ोन के ज़रिए नहीं होगा, वो बराह रास्त मुलाकात की सूरत में। अच्छा, मुझे सुरंगी साहब ये बताइए कि आजकल निजकारी बहुत हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है, और बड़े बड़े इदारे जो है PIA के बारे में भी सोच रहे हैं। ये किस हद तक अफवाहें हैं और किस हद तक हकीकत है इसमें? देखें, निजकारी हमारी हुकूमत ने शुरू नहीं की सर। पिछली पार्लिमान और उसकी मुंतखब हुकूमत ने निजकारी का फ़ैसला किया। वैसे तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को आए हुए अरसा दराज हो चुका है, कई हुकूमतें आई हैं और गुज़र गई हैं, इसकी अपनी एक तारीख़ है। लेकिन हम पाबंद हैं पिछली पार्लिमान और पिछली हुकूमत के जो फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद के। तो हमने अपने तौर पर किसी नए इदारे का ज़िक्र नहीं किया, ना उनको अपनी लिस्ट में डाला। अलबत्ता हम पाबंद हैं, जो फ़ैसले पिछली हुकूमत करके गई है उन पर अमल दरामद करना। इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरामीम हुई हैं, जो जिस हद तक हमें बाख्तियार बनाया गया है, उस पर अमल दरामद कराना हमारी ज़िम्मेदारी है और हम उसको पूरी तरह से अदा करेंगे।
اچھا، نجکاری کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکاری ادارے جو خسارے میں ہیں، جو اکانومی پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی پاکستان میں ہونا چاہیے. آپ کی منسٹری کے نیچے کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں اوور امپلائمنٹ بھی ہے، جہاں پہ انڈر امپلائمنٹ بھی ہے، جہاں پہ ورک فورس ضرورت سے زیادہ ہے. سیاسی بھرتیاں ہر حکومت نے کی، پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، اے پی پی. کیا ان کی نجکاری کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے، یا اس میں انڈر ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے، قومی خزانے سے بوجھ ہٹانے کے حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اداروں کے اصلاحات تو ہونے چاہیے، لیکن جو پبلک براڈ کاسٹرز ہیں وہ گھی کارپوریشن نہیں ہے، وہ چینی کا کارخانہ نہیں ہے، وہ بجلی فراہم کرنے والا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ لازمی سروسز میں شمار ہوتے ہیں، لازمی قومی خدمت کے ادارے ہیں. آپ نے کبھی پولیس سے نہیں پوچھا ہوگا کہ وہ آپ کو کتنے پیسے کما کے دے رہی ہے. ان کا کام ہے لوگوں کا تحفظ کرنا. آپ اپنی فوج سے یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ کو پیسے کما کے دے، کیونکہ ان کا کام ہے آپ کی سرحدوں کا دفاع کرنا، آپ کے ملک کو خطرات سے بچانا. تو جو نیشنل براڈ کاسٹرز ہیں یا جو پبلک سروس براڈ کاسٹرز ہیں، وہ دنیا بھر میں ریاست ان کو سپورٹ کرتی ہے، چاہے وہ بی بی سی ہو، چاہے دوچے ویلے ہو، چاہے NHK ہو. تو ذاتی طور پر میں پبلک براڈ کاسٹرز کی نجکاری کے خلاف ہوں. یہ اصولی طور پر، نظریاتی طور پر ایک غلط کام ہے. ہاں، ان کے اندر وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے جن کا تعلق آج کے جدید براڈ کاسٹنگ سسٹم سے نہیں ہے. Are you doing something about it? نہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی نوعیت کے فیصلے ہیں، اور بنیادی نوعیت کے فیصلے اور بنیادی اصلاحات کا کام پالیسی دینا، سمت طے کرنا، یہ نگران حکومت کے فرائض میں شامل نہیں ہے. اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو ہم اپنے جو اختیار ہے، جو مینڈیٹ ہے، اس سے تجاوز کریں گے. ایک سوال جو کہ آج کل حکومتی سطح پر اور سفارتی سطح پر بہت عام ہے، افغان امیگرنٹس کے حوالے سے، کہ وہ پاکستان آئے اور پھر اس کے بعد اب ہم انہیں بے دخل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں 2016 میں لکھا تھا کہ ان کو بے دخل نہیں کرنا چاہیے. ابھی کل پرسوں آپ کا بیان آیا کہ انہیں بے دخل کرنا چاہیے. تو کون سی پالیسی ہے آج کل؟ دیکھیں، اس وقت آپ اس ریاست کی ایک جائز قانونی حکومت کے ایک وزیر سے گفتگو کر رہے ہیں سر، اور اس وقت میرا اپنا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے. سر، میرا جو موقف ہے وہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کا موقف ہے، اور وہ وہی ہے جو میرے آج کے جو بیان ہیں وہی ہیں. جب میں اس عہدے پر نہیں ہوں گا تو اس وقت مجھے یاد دلائیے گا کہ میں نے ایک آزاد شہری کے طور پر کیا کہا تھا اور اس کی کیا اہمیت ہے. میں اس پر تو اس کی جو آج کے جو فیصلے ہیں اس کی میرٹ پر تو گفتگو کر سکتا ہوں. ایک پرائیویٹ سٹیزن نے کل کیا کہا تھا، میں اس کا دفاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کا ذاتی اوپینین اور ریاستی اوپینین آپس میں متصادم ضرور ہے. میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے کہ اس طرح سے ہے، کیونکہ کسی زمانے میں آپ پرائمری اسکول میں بھی تھے سر، پھر آپ سیکنڈری میں بھی تھے، پھر آپ کے خیالات تبدیل بھی ہوتے ہیں. اس وقت جو ریاستی موقف ہے، میرا ذاتی موقف بھی وہی ہے. اچھا، پالیسی کیا ہے اب افغان امیگرنٹس کے حوالے سے؟ کیونکہ اس میں ایک ہیومن اینگل ہے جو انٹرنیشنلی بہت اٹھایا جا رہا ہے. انٹرنیشنلی بہت سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. بہت سارے ممالک جو کہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ان کی جو انسانی حقوق کی تاریخ ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رینڈیشنز کی جو ایکٹیویٹیز تھیں 9/11 کے بعد، اس میں انسانی حقوق کی کتنی پامالی ہوئی. کہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ گوانتانامو بے میں کیا ہوا. تو میرے خیال میں جو لوگ ہمیں انسانی حقوق کے لیکچر دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ریکارڈ ضرور دیکھ لیں. لیکن اب حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ حکومت کی پالیسی آپ کے علم میں ہے کہ وہ تمام لوگ جو غیر قانونی طور پر اس ملک کے اندر موجود ہیں اور اس کا تعلق افغانوں سے نہیں ہے، غیر ملکی، غیر قانونی طور پر رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کو ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ 31 اکتوبر تک رضاکارانہ طور پر اس ملک سے نکل جائیں.
ورنہ پھر ہم ان کو جبری طور پر اس ملک سے باہر نکالیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست میں کیپیسٹی ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جبری طور پر ملک سے باہر نکالنے کی، یا یہ ہم ٹال کلیمز کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہماری ریاست کی یہ بالکل کیپیسٹی ہے، اور یہ ہم کئی بار یہ صلاحیت ایکسرسائز کر چکے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2009 میں جب سوات میں آپریشن ہوا، نارتھ وزیرستان میں ہوا، ساؤتھ وزیرستان میں ہوا، اور ایجنسیز کے اندر ہوا، پاکستانی جو ریاست ہے اس کی جو استعداد ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ بالکل بھی نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 31 اکتوبر ختم ہوا تو 17 لاکھ لوگوں کو ہم نے ایک تشتری پہ اٹھا کر بارڈر سے باہر پھینک دینا ہے. یہ ایک فیزڈ آرڈرلی پروسیس ہوگا، اور اس کے لیے بالکل ایک منصوبہ موجود ہے. لیکن اس میں جہاں تک ہماری ریاست کے کمپیشن اور رحمدلی اور انسانیت کا تعلق ہے، پاکستان سے بہتر کسی ملک نے پچھلے 40-50 سال میں یہ نہیں کیا. اور اس وقت بھی اگر یہ لوگ سارے کے سارے نکل جائیں، 17 لاکھ جو بتائی جا رہی ہے تعداد، اس کے بعد بھی قانونی طور پر رہنے والے جو افغان ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ سافٹ بارڈر ہمیں قبول نہیں ہے. یہ ہمارا مقصد اپنی ریاست اور اپنے شہریوں کا دفاع کرنا زیادہ ہے. صحیح. دنیا بھر میں انسانوں کے بہت مسائل ہیں، لیکن ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کا، اپنے قومی بارڈرز کا دفاع کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں، دنیا بھر کے لوگ آئیں، پاسپورٹ ویزا لے کر ہمارے ملک میں آئیں. ویزا آپ کا ختم ہوتا ہے تو آپ اس کی تجدید کرائیں، جیسے کہ دنیا کے وہ تمام ملک کرتے ہیں جو ہمیں انسانی حقوق کا لیکچر دیتے ہیں. ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو کہ دنیا کے باقی ملک کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی تخصیص، کوئی استثناء نہیں چاہتے. پاکستان سافٹ بارڈر کے ساتھ یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا کہ جس کی مرضی ہو وہ منہ اٹھا کر چلا ہے اور یہاں آ کر ہمارے پاسپورٹ بنائے، ہمارے قومی شناختی کارڈ بنائے. یہ دنیا کا کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ برطانیہ دیتا ہے، نہ امریکہ دیتا ہے، نہ پاکستان کو دینی چاہیے. ایگریڈ. نواز شریف کے استقبال کی کیا تیاریاں؟ میرے خیال میں یہ سوال آپ نے غلط آدمی سے پوچھا ہے. میں مسلم لیگ نون کا ترجمان نہیں ہوں. یہ تیاریاں میرے خیال نہیں، بلکہ کیا حکومت گرفتار کرے گی انہیں یا جلسہ کرنے دیجیے گی؟ ہیلی کاپٹر اڑے گا تو ہیلی کاپٹر تو آپ کی منظوری سے ہی اڑے گا نا. کیسے ہوگا کہ انتظار سیکیورٹی کا کوئی پلان ہوگا؟ ظاہر ہے سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ پانی آگ میں کپڑا نہ لائے جائیں. پانی تک پہنچنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. جب 21 تاریخ آئے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ملک کا آئین اور قانون کہے گا اسی طرح سے ہوگا. نواز شریف صاحب پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں. وہ اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. وہ غیر قانونی طور پر اس ملک سے بھاگ کر نہیں گئے تھے. کوٹ لکھپت جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے. اس ملک کی بڑی عدالتوں نے ان کو اجازت دی. اس وقت کی قانونی حکومت نے ان کو اجازت دی کہ وہ جائیں. وہ ایک قانونی پروسیس سے باہر گئے تھے، اور جب وہ آئیں گے وہ بھی ایک قانونی پروسیس کے تحت آئیں گے. قانون کو پتہ ہے کہ اس نے اپنا راستہ کیسے نکالنا ہے. کیا نواز شریف کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ انتظار کیجیے اور قانون اور عدالتوں کو اپنا جو اختیار ہے وہ استعمال کرنے دیجیے. یہ نگران حکومتوں کا کام نہیں ہے. ون لاسٹ کوشچن. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کیمپین عمران خان جیل سے باہر نکل کر چلائیں گے؟ تحریک انصاف لیڈرشپ کو وہ اجازت ملے گی جو باقی سیاسی جماعتوں کو ملی ہوئی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کیسے چلاتے ہیں. ابھی تک جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جیل میں ہے اور اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ شاید الیکشن کی سرگرمی میں حصہ نہیں لیتا. لیکن
सियासी जमातों के लिए और पाकिस्तानी सियासी तारीख जिसको आप एक रियर व्यू मिरर के तौर पर देखते हैं, आपने देखा है जो जमातें रहती हैं, जो जेन्युइन सियासी जमातें हैं, वो मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी कैंपेन करती हैं। मेरे इल्म के मुताबिक पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं है, न जलसा की न जुलूस की, उनको मुकम्मल आज़ादी है, मीडिया की उनको आज़ादी है। जो लोग सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। एक और ज़िमनी सा सवाल इसी वाले से, ज़ियाउल हक के दौर में बेनज़ीर भुट्टो पीपल पार्टी पे पाबंदी लग गई कि ये सियासी किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। कुछ अरसे के बाद माफ़ी हो गई, वो वापस आ गए। जनरल मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों पे पाबंदी लग गई और कुछ अरसे के बाद उन्हें माफ़ी मिलेगी। तो इमरान खान की कब तक माफ़ी हो जाएगी? ये माफ़ी देने वाले इदारे तय करेंगे, निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है, ये काम अदालत का है। अदालतें तय करेंगी कि उनको अंदर रहना है, उनको बाहर रहना है, उनको हवा में उड़ना है, उनको अपोजिशन में बैठना है, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनना है। ये काम आपका और मेरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात थी और हमारी आपस में बड़ी बेतकल्लुफ़ी भी है, एहतराम का रिश्ता भी है, लेकिन आप हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए, मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश।